دو شخص جو صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان سے سلام کر نہیں جاتا۔ یہ بھی یاد رکھیں سامعین کی وقار کہ جو دو لوگ جب ایک صف میں بیٹھے ہوں تو ان کے اوپر سے سلام کر جانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا، وہ لوگوں کے اوپر سے سلام کر آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو سامعین کی وقار جب مسجد میں آتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ جو پہلے مسجد میں آتا ہے وہ اگلی صفوں کو مکمل کر لیں، اور جو بعد میں آنے والا شخص ہے اس کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہ وہیں پر بیٹھ جائے، لوگوں کے اوپر سے سلام کر مت آئے، لوگوں کو تکلیف مت پہنچائے۔ اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو سامعین کی وقار تو جمعے کے اہتمام کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور حسب استطاعت پاکیزگی حاصل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے اور مسجد کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور پھر دو جو شخص بیٹھے ہوں ان کے اوپر سے سلام کر نہیں جاتا، جو شخص جمعے کے اس اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین کی وقار یہ دیکھیے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے جمعے کا، یہ بڑا خاص دن ہے، یہ بڑا خاص بڑی فضیلت والا دن ہے، لیکن ہم اس دن کی فضیلت اور اہمیت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سامعین کی وقار ہم اس دن کو سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہیں۔ یہ تو اس شخص کی فضیلت ہے کہ جو جمعے کے دن جمعے کا اہتمام کرتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، لیکن جو شخص اس کے برخلاف کرتا ہے، جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس دن کو سستی میں اور کاہلی میں گزار دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور جس شخص کے دل پر پھر اللہ مہر لگا دے پھر اس کی بد نصیبی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ سامعین کی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز یہ اس کو مت چھوڑو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعے کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں غافلوں میں سے کر دے گا۔ سامعین کی وقار تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس کا مکمل اہتمام کریں، اس کے لیے ہم غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور ایک مکمل اہتمام کر کے پاک صاف ہو کر ہم مسجد میں آئیں اور جمعے کی نماز کو ہم ادا کریں۔ سامعین کی وقار اور اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ سامعین کی وقار اور پھر ہمیں بعض اوقات اب کیا ہوتا ہے کہ بالکل لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس اہتمام کا، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ 1:30 بجے جماعت ہے تو وہ اس حساب سے فوراً جماعت کے ٹائم پر مسجد میں آتے ہیں، 2 فرض پڑھ کر، اور وہ دعا بھی نہیں مانگتے اور وہ مسجد سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں۔ سامعین کی وقار ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے یا برا خیال ہم نہیں کرتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نماز باقی اپنے گھروں میں جا کر یا فرصت میں وہ نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن جو آداب کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو کم از کم تھوڑی دیر انتظار کر لیا کرے، لوگوں کے اوپر سے فوراً دعا سے پہلے ہی اوپر سے پھلانتے ہوئے نہ گزر جائے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سے ان کے آگے سے گزرتے